اچھا اگر کوئی شخص گنجا ہے, اس کے سر پہ بال کہیں ہے ہی نہیں, تو کیا اس گنجے کو اس کے بال کے بغیر اس کو دیکھ کے ہم یہ جج کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر ٹیسٹوسٹرون کی کمی ہے؟ اکثر گنجوں میں ٹیسٹوسٹرون کی زیادتی ہوتی ہے. ریئلی؟ جی بالکل, کیونکہ ٹیسٹوسٹرون ایک سرٹن ٹائپ آف ٹیسٹوسٹرون ہے آپ کے پاس, DHT فضا, ڈائی ہائیڈرو ٹیسٹوسٹرون. اگر وہ ایکسیسو ہو, زیادہ ہو آپ کے پاس, تو مردوں کے بال اڑ جاتے ہیں, اکثر سر کے بال اڑ جاتے ہیں. اچھا, یہ زیادہ ہونے زیادہ ہو جائے. نارملی جتنے گنجے مرد ہوتے ہیں ان کا ٹیسٹوسٹرون زیادہ ہوتا ہے, لیکن اگر صرف ان کے سر کے بال کم ہے, اگر ان کے چھاتی کے اور ٹانگ کے اور داڑھی کے بال بھی کم ہیں, تو اس کا مطلب ہے ٹیسٹوسٹرون کم ہے. اور اگر اسکن شائنی ہے نا بال کم ہونے کے ساتھ ساتھ, ٹانگ کی, چھاتی کی اور داڑھی پہ بھی بال نہیں آتے ہیں, پھر ٹیسٹوسٹرون کم ہے. لیکن اگر خالی سر والی گنج ہے, یہ بھی میں آپ کو نشانی بتا دوں, لیکن چھاتی پہ بھی ہیں, ٹانگوں پہ بھی ہیں, داڑھی بھی اچھی آتی ہے, جلدی آتی ہے, تو ٹیسٹوسٹرون اصل میں زیادہ ہوتا ہے, کم نہیں ہوتا. اچھا, آپ کوئی آدمی کیا پیدائشی طور پہ نامرد ہو سکتا ہے؟ ہو سکتے ہیں, بالکل ہو سکتے ہیں. ان کا بھی علاج ہے؟ دیٹ ڈز ناٹ کم انڈر مائی ڈومین, بٹ ڈیفیکلٹ ہے. اچھا, اور جن لوگوں کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے ان میں تو بہت چانسز ہیں امپورٹنٹ ہونے کے بھی, اور بانجھ پن کے بھی, اور ٹیسٹوسٹرون کم کے بھی. اچھا, خواتین کے جو ہارمونس کا ایک بڑھاؤ چڑھاؤ جو چلتا رہتا ہے, ٹھیک ہے, اس کی کیا علامات ہوتی ہیں؟ ایک تو یہ, پھر ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی بتا دیجیے کہ جو عورتیں بھی ماسٹربیشن کرتی ہیں, ٹھیک ہے, تو کیا ان کے لیے ریکمینڈڈ ہے کہ وہ کریں, یا پھر ان کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے اور یہ بڑا خطرناک ہے؟ کیا ہے, ان کی ہارمونس کو تو نہیں خراب کرتا؟ دیکھیے جی, ایکسیس آف اینی تھنگ از بیڈ, ٹھیک ہے. اور اگر آپ کا پارٹنر ہے, ٹھیک ہے, if you have a partner, if you are of a certain age and if your partner is fulfilling your needs, تو پھر I don't think کہ کوئی بھی in the normal state of mind عورت جا کے masturbate کرے گی. اگر اس کا پارٹنر بھی ہے, اس کی سرٹن ایج بھی ہے, پارٹنر کے ساتھ وہ خوش بھی ہے, اٹ از ویری ڈیفیکلٹ unless and until کوئی آپ کے پاس سیکس مینیک نہ ہو. سیکس مینیک ہونا بھی تو ایک آپ کے پاس ایک سچویشن ہوتی ہے نا. اف somebody is a sex maniac کہ کسی کی ڈیزائرز پوری نہیں ہوتی ہیں اور پارٹنر بھی ہے, سب کچھ ہے, بٹ if somebody is not a sex maniac, they are of a certain age and they don't have a partner, and if somebody is of a certain age and they have a partner and the partner is not fulfilling their needs, and if they sometimes masturbate, I think that should be fine. سیکشولی عورت کی نیڈ زیادہ ہے یا مرد کی نیڈ زیادہ ہے؟ ڈپینڈ کرتا ہے, it varies from person to person. ایسا نہیں ہے کہ سیکچولی مرد کی نیڈ زیادہ ہے, سیکچولی عورت. کچھ بہت ساری ایسی عورتیں ہوتی ہیں جن کی نیڈس مردوں سے زیادہ ہوتی ہیں, بہت سارے ایسے مرد ہوتے ہیں جن کی نیڈس سے زیادہ نہیں ہوتی ہیں. اسپیسیفکلی نہیں ہے کہ یہ عورت میں ہی دیکھا جائے. A man is supposed to be hypersexual because testosterone جو ہے آپ کے پاس, it is a hormone of aggression. وہ آپ کے پاس aggression لاتا ہے نا, تو وہ sexual desire بھی آپ کے پاس زیادہ لے کر آتا ہے. But it varies from person to person. بہت ساری ایسی عورتیں ہوتی ہیں جن کی sexual desires مردوں سے بہت زیادہ ہوتی ہیں. This is a fact. اچھا, کوئی ایسی ملٹی وائٹامنس یا کوئی ایسی دوائیاں آپ کو لگتا ہے کہ عورتوں کے لیے بھی کام آتی ہیں؟ اور جیسے وائگرا وغیرہ کی آپ بات کر رہی تھی, یا پھر شیلاجیت کی آپ بات کر رہی تھی, یہ عورتوں کے لیے بھی ریکمینڈیڈ ہوتی ہے؟ عورتوں کی سیکچوئل ایپیٹائٹ کہ سیکچوئل ڈیزائر, میرے پاس بہت ساری ایسی پیشنٹس آتی ہیں, وہ مجھے کہتی ہیں ڈاکٹر صاحب اب ہمارا سیکس کرنے کا دل نہیں کرتا, ہسبینڈ کے پاس جانے کا دل نہیں کرتا, ویجائنل ڈرائنس کا پرابلم ہے, انٹرکورس پینفل ہو گیا ہے. شتاوری جڑی بوٹی بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے. میری بہت ساری پیشنٹس ہیں جو ماشاء اللہ دعائیں دیتی ہیں, جن کو میں نے شتاوری جڑی بوٹی ریکمینڈ کی ہے, بیکاز آفٹر مینوپاز ایسٹروجن کم ہونے کی وجہ سے ویجائنل ڈرائنس ہو سکتی ہے. جن لوگوں کا انٹرکورس پینفل ہے, جن لوگوں کو بہت زیادہ لیکوریا ہو رہا ہے, اور انفیکٹ شتاوری جن لڑکیوں کی بریسٹ بہت چھوٹی ہے نا, بریسٹ کا سائز بڑھانے میں بھی آپ کے پاس ہیلپ کرتی ہے, آپ کی سیکشل ڈیزائر بھی انکریز کرتی ہے. اچھا, مینوپاز کے بعد بھی سیکشل ڈیزائرز جو ہیں عورت کے ختم ہو جاتے ہیں, کم ہو جاتے ہیں, کیا ہوتا ہے؟ ایسٹروجن کم ہو جاتا ہے نا, ایسٹروجن کا. اور جن لوگوں نے اپنا لائف اسٹائل اچھا مینیج نہیں کیا ہوتا, کیونکہ جب آپ کے جسم سے ایسٹروجن اور پروجسٹرون نیچے جاتا ہے نا فضا, تو وہ آپ کے پاس جو آپ کا اسٹریس ہارمون کورٹیسول ہے, اس سے وہ آپ کے پاس اسٹرکچر کھینچتا ہے کہ مجھے اب بنانے دو. اچھا, تو جس انسان کا اسٹریس ہارمون بھی اوور ویلمڈ ہوگا نا, اور اسٹریس سسٹم بھی بہت زیادہ فٹیگڈ ہوگا, تو اس کا لیبیڈو غائب ہو جائے گا, اس کی سیکشل ایپیٹائٹ غائب ہو جائے گی. تو یہ کچھ جڑی بوٹیاں ہیں آپ کے پاس. انفیکٹ شیلاجیت بھی ان ماڈریشن اگر شتاوری اور اشواگندھا کے ساتھ کمبینیشن میں لی جائے, وہ عورتوں کی بھی سیکشل ڈیزائر بڑھا سکتی ہے. وائٹامن ای مردوں اور عورتوں دونوں کی سیکشل ڈیزائر بڑھاتا ہے. بانجھپن پہ بات کرتے ہیں, یہ جو لیٹ میرجز ہوتی ہیں 30 سال کے بعد, اگر لیٹ 30s میں یا 40s میں کوئی شادی کرتا ہے تو ان کو بچہ پیدا نہیں ہو سکتا, عورت بانجھ ہو جاتی ہے, تو از دیٹ ٹرو؟
دیکھیں آپ کہ اٹ از آل اباؤٹ یور ہارمونس. اگر آپ کا LH-FSH لیول لیوٹینائزنگ ہارمون فالیکل اسٹیمولیٹنگ ہارمون بیلنس نہیں ہے, آپ کے ہائپوتھیلمس پیچیٹری سے جو نکل رہا ہے, آپ کا ایسٹروجن پروجسٹرون بیلنسڈ نہیں ہے, تو آف کورس آپ کو بانجھپن ہوگا. کچھ بانجھپن کی بہت ساری ریزنس ہیں. فار ایگزامپل اگر کوئی ایسی ریزن ہے کہ کسی کے ٹیوبز ہی بلاکڈ ہے, یا کسی کے ایگ ہی ریلیز نہیں ہوتا ہے, یا فالیکل جو ہے وہ رپچر ہی ٹھیک طرح نہیں ہوتا کہ آپ کا ایگ جو ہے وہ ریلیز ہو سکے ٹائملی, تو یہ اگر اس طرح کے کچھ پرابلمس ہیں اور ایج جو ہے وہ تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے تو آپ کے پاس زیادہ پرابلم ہوگی. جو کمپیریٹیولی ایزی ڈیل کرنا پرابلم ہوتا ہے وہ آپ کے پاس یہ پرابلم ہوتا ہے کہ LH-FSH کا ریشو تھوڑا سا ڈسٹرب ہے, پرولیکٹن AMH آپ کے پاس تھوڑا سا ڈسٹرب ہے, ایسٹروجن پروجسٹرون تھوڑا سا ڈسٹرب ہے. اگر پرابلم صرف ہارمونس تک ہے نا, وہ جڑی بوٹیوں سے اوپر نیچے ایزیلی لے جایا جا سکتا ہے. لیکن پرابلم اگر آپ کے ٹیوب کے بلاکیج میں ہے, پرابلم اگر آپ کے ایگ کے ریلیز میں ہے, اس کے لیے پھر ذرا انویسو پروسیجرز چاہیے, جس کے لیے ہمارے پاس فرٹیلیٹی اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. ہارمونس تک ابھی کوئی نئی لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ایسی متعارف کروائی گئی ہیں جو بانجھپن کے لیے؟ بہت ساری ایسی ٹیکنالوجیز ہیں. یہاں لاہور میں کچھ ایسی کامیاب فرٹیلیٹی اسپیشلسٹ ڈاکٹرز بھی ہیں جو وہ کر رہی ہیں. ہارمونس کے لیول تک تو میں بھی ٹریٹ کرتی ہوں پیشنٹس کو, LH-FSH, AMH, پرولیکٹن, ایسٹروجن, ٹیسٹوسٹرون. لیکن جہاں پہ پرابلمز آپ کے ایگ کی ریلیز کی آ جاتی ہے, آپ کی فالیکل کی آ جاتی ہے, تو پھر آپ ایک اسٹیپ ابو جا سکتے ہیں, پھر آپ ان فرٹیلیٹی اسپیشلسٹ کے پاس جا سکتے ہیں. دین دیر آر سو مینی ادر ویز. اچھا, اور دوسرا مرد کے بانجھپن پہ بھی بات کر لیتے ہیں ساتھ ساتھ. تو یہ مرد کا بانجھپن کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ میں آپ کو بتاؤں, ہمارے زمانے میں جو ہم بات کرتے ہوتے تھے, جو ہمارے بڑے بات کرتے ہوتے تھے, ہم نے صرف یہ سنا ہے عورت کا بانجھپن, عورت کا بانجھپن. مگر اب یہ جو نئی سینچری آئی ہے نا, ان نے ساری چیزوں کو پلٹ دیا ہے. یہ جو نئی لاٹ آئی ہے, یہ نئے لوگ آئے, اب یہ کہتے ہیں مرد کا بانجھپن ہے, عورت کا تو بانجھپن نہیں ہے. مرد کو ایڈریس کرو, مرد کے اندر مسئلہ ہے, مرد ہے بانجھ, نامرد بھی مرد ہے, بانجھ بھی مرد ہے, پھر سب کچھ ہی اگر مرد ہے تو مرد ہے بانجھ. مرد کو صرف ایک چیز ہونی چاہیے, اور وہ ہے ذمہ دار. مرد ذمہ دار ہونا چاہیے. باقی یہ ہے کہ باقی غلطیاں دونوں میں ہو جاتی ہیں. مرد بھی بانجھ ہو سکتا ہے, عورت بھی بانجھ ہو سکتی ہے. مرد کتنا ریشو دکھتا ہے آپ کو مرد اور عورت میں, زیادہ کون ہوتا ہے؟ اچھا, اس کی ریزن پتہ کیا ہے؟ میں کہتی ہوں ہر جو ریسرچ ہوتی ہے نا وہ پولوٹیڈ ہوتی ہے. میری ریسرچ بھی پولوٹیڈ ہے. کیوں؟ کیونکہ میری پیشنٹس ہی زیادہ عورتیں ہیں, تو آف کورس مجھے تو عورتیں زیادہ دکھتی ہیں. اور دوسری ریزن یہ فضا, مرد شرماتے اور گھبراتے بھی بیچارے بہت. مرد سے شرماتا ہے؟ مرد شرماتے ہیں, بات کرتے گھبراتے ہیں, کیونکہ وہ اس کو اپنی کمی سمجھتے ہیں نا. ہمارے تو شرم نہیں, مجھے لگتا ہے یہ اس کو اپنی وہ بہت کم مردان کی ان کی کم کو لگتا ہے کہ اس میں کم ہو رہی ہے. مرد کو یہ بتاتے ہیں کہ میں دکھی ہوں, مجھے درد ہو رہا ہے, مجھے تکلیف ہو رہی ہے, یا میری وجہ سے یہ پرابلم. حالانکہ اس میں شرمانے اور گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے, بلکہ یہ زیادہ اکاؤنٹیبل آپ کو ہونا چاہیے اگر آپ میں پرابلم ہے. فار ایگزامپل مردوں میں بانجھپن کی ریزن ہو سکتی ہے امپورٹنس وغیرہ, تو ایک الگ ہو گیا نا. اگر آپ کا سپرم کاؤنٹ کم ہے, ٹھیک ہے, آپ کے پاس کتنے ملین ہونا چاہیے 1 ملی لیٹر آف ڈسچارج میں, تو وہ ہیلدی. کتنے ملین سپرم ہو 1 ملی لیٹر آف ڈسچارج میں, تو وہ آپ کے پاس ہیلدی سپرم کاؤنٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے. پھر صرف سپرم کاؤنٹ ہی, سپرم کی ہیلتھ بھی مرد کی اچھی ہونی چاہیے, سپرم کی موٹیلٹی بھی اچھی ہونی چاہیے, یعنی جس اسپیڈ سے وہ آپ کے پاس ٹریول کر کے جائے ایگ کی طرف. یہ ساری چیزیں اگر آپ کے پاس پراپر ہو تو ہی پھر ان وٹرو باڈی کے اندر فرٹیلائزیشن ہوتی ہے. اچھا, کہتے ہیں 40 سال کے بعد مردانہ کارکردگی جو ہے وہ قدرتی طور پر کم ہو جاتی ہے. اس کا کوئی بہترین حل ہے تو وہ بھی بتا دیں. اچھا, قدرتی طور پر یہ نا اب ایک مت ہے, 40 سال کے بعد قدرتی طور پر کم ہونی نہیں چاہیے. اگر کسی نے اچھا کھایا ہے, اچھی غذا لی ہے, اچھی ڈائٹ لی ہے, اچھی ہوا لی ہے, پھر تو نہیں بنتا. کیونکہ پہلی زمانے کی تو یہی باتیں سنتے آ رہے تھے کہ 60-70 سال کی عمر میں بھی جو ہے نا پاپا بن گئے. بالکل بالکل. وہ آدمی جو اپنا خیال رکھتے ہیں, کچھ ایسے وائٹامنس اور منرلز ہیں, جیسے جو زنک ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے. زنک آپ کی سپرم کوانٹٹی, سپرم کوالٹی, یعنی سپرم کس طرح کا بن رہا ہے, ٹیسٹوسٹرون لیول میں بھی ہیلپ کرتا ہے. زنک ہیلپ بھی کرتا ہے جسم میں آپ کے پاس ٹیسٹوسٹرون بنانے میں. لوگوں کو یہ نہیں پتا, لوگ سمجھتے ہیں میگنیشیم صرف ریلیکسیشن کے لیے. میگنیشیم ٹیسٹوسٹرون بنانے میں بھی کام آتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں وائٹامن ڈی ہڈیوں اور امیونٹی اور موڈ کے لیے. وائٹامن ڈی ٹیسٹوسٹرون بنانے میں بھی کام آتا ہے. وائٹامن ڈی, زنک اور میگنیشیم اور وائٹامن ای کا استعمال اگر آپ آفٹر 40 شروع کر دیں, کچھ میں نے ہربس کا بھی نام لیا. یہ مردوں کے لیے اسپیشلی بتا رہی ہوں, یہ مردوں کے لیے چاروں. اگر آپ شروع کر دیں وائٹامن ای مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہارمون. جو مرد جو اپنے آپ کو پروسٹیٹ انلارجمنٹ سے بچانا چاہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کتنے سارے جو مرد ہیں ان کے جو ٹیسٹیکلز ہیں وہ چھوٹے ہو جاتے ہیں, جس کو ہائپوگونیڈزم کہا جاتا ہے. اگر آپ کے ٹیسٹیکلز چھوٹے ہیں, مرد کے اگر ٹیسٹیکل چھوٹے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ اس کا ٹیسٹوسٹرون بھی کم بن رہا ہے. ظاہر ٹیسٹیکل نہیں بنانا ہے نا آپ کے پاس ٹیسٹوسٹرون, تھوڑا سا آپ کے پاس ایڈرینل نے بنانا ہے, باقی تو ٹیسٹیکل نے بنانا ہے. ہائپوگونیڈزم جو بہت سارے مرد پھر شرماتے ہیں اور بات بھی نہیں کرتے ہیں کہ ان کے یہ سیکس آرگنز جو ہے وہ چھوٹے ہو رہے ہیں, یہ زنک کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے. زنک سب سے زیادہ آپ کے پاس شیل فش میں موجود ہے, ریڈ میٹ میں موجود ہے, آپ اس کا الگ سے بھی جو ہے وہ سپلیمنٹ لے سکتے ہیں. ایک اور بڑی زبردست میں آپ کو ریسرچ بتانا چاہوں گی. ایک ریسرچ کی گئی امریکہ میں, اور اس میں جو چوہے تھے نا ان کو خاص طرح کا گڈ بیکٹیریا اسٹرین جو ہے وہ فیڈ کیا گیا, ایل ریوٹیرائی.
REUTERY, جن چوہوں کو فیڈ کیا گیا ان کے ٹیسٹیکل بڑے ہو گئے. تو یہ کیا تھا, کیا کام کرتا ہے؟ اٹ از اے گڈ بیکٹیریا, اٹ از اے پروبایوٹک. یعنی اگر آپ اپنی ڈائٹ میں گڈ بیکٹیریا ان چوہوں کے ٹیسٹیکلز بڑے ہو گئے, ٹھیک ہے, اور ٹیسٹیکلز بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا ٹیسٹوسٹرون لیول بھی آپ کے پاس ہائی ہو گیا. یعنی اگر آپ کا گٹ اسٹرانگ ہے تو آپ بھی اسٹرانگ ہے اور آپ کی مردانگی بھی اسٹرانگ ہے. تو مردوں کے لیے بھی یہ سارے وائٹامنز از ویری ویری امپورٹنٹ, امپورٹنٹ. اور ڈی کے ساتھ ان کو میگنیشیم کی بھی پھر ضرورت ہے, وائٹامن ای کی بھی ضرورت ہے, وائٹامن ای کی ضرورت ہے.